الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس مقلب القلوب ذات نے ہمیں اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ابتدا میں ہی اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے
جس کا احترام بہت ضروری ہے۔ ویسے تو پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے قربانیاں نہ دی ہوں، اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔ پورا سال شہدائے اسلام کی ایک فہرست ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت سے یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، اور 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائیوں، ان کے بھتیجوں، ان کے بیٹوں کی شہادت کا دن ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی آڑ میں کچھ لوگ آج تک پلتے آ رہے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں کسی واقعے کے اندر شاید کہ اتنا رد و بدل نہ کیا گیا ہو جتنا واقعہ کربلا کے اندر رد و بدل کیا گیا۔ اور آپ ہر سال سنیں، آپ کو ہر سال واقعے میں نئی چیزیں نظر آئیں گی، نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور پھر پرائے تو پرائے اپنے بھی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شاید کہ تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے اس واقعے کی حقیقت سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، کوسوں دور۔ حالانکہ میں ابتداءً یہ بات کہہ دوں کہ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، حسنی ہیں، جی ہمارا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ہمارا تعلق سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ہمارا تعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، لیکن حقائق اور کسی مسئلے کی تحقیق کیے بغیر فیصلہ کرنا اور سنی سنائی بات پر پکا ہونا اور پھر اسی کو اپنا عقیدہ اور اسی پر اپنا ذہن بنانا اور اسی کے مطابق لوگوں سے گفتگو کرنا اور اس کی تشہیر کرنا، یہ بھی تو انصاف نہیں ہے۔ آپ کسی بات کی، کسی واقعے کی تحقیق ہی نہ کریں اور اس کے جو بڑے ہی روشن اسباب اور حقائق ہیں ان سے نظریں چرا لیں اور سنی سنائی باتوں کا سہارا لے کر تو آپ اصحاب رسول پر تبرہ کرتے پھریں یا ان کے بارے میں شش و پنج کا شکار ہوں، تو یہ انصاف کی بات ہے؟ نہیں، یہ انصاف کی بات نہیں، کیونکہ صحابہ انتخاب ہے اللہ کا، صحابہ انتخابی جماعت ہے، بولو صحابہ انتخابی جماعت ہے، بولو صحابہ انتخابی جماعت ہے، صحابہ وہبی جماعت ہے، کسبی نہیں ہے۔ صحابی ہونا، یہ فضیلت پانا وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اگر کسبی ہوتا، عمل سے صحابی بننا ہوتا تو آج تک کئی صحابی بنے ہوتے،
ایسے عمل کر کے، ایسے اعمال کر کے تو درجہ صحابیت کو پہنچنے کی ہر کوئی کوشش کرتا، تو صحابی پہلی بات تو یہ ہے وہ عملاً نہیں ہے، عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، صحابی وہبی درجہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اور یہ نسبتی درجہ ہے۔ صحابی کو صحابی تب کہتے ہیں جب حالت ایمان میں اس نے پیارے پیغمبر کی زیارت کی ہو، اور حالت ایمان میں جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اور رسول اللہ نے اس کو دیکھا وہ صحابی ہے، یعنی نسبت کا تعلق ہے۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں دیکھنا، صحابی کو نسبت کے ترازو پہ دیکھنا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں دیکھنا، صحابی کو نسبت کے ترازو پہ دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابی یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب، بولو سارے، اللہ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ تو صحابی یہ نسبتی درجہ ہے، نسبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم صحابی کو عمل کے درجے پر کبھی بھی نہیں تول سکتے، نہ تولنا چاہیے، کیونکہ عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں۔ صحابی کو جو نسبت ہوئی ہے، جو درجہ ملا ہے، جو منصب ملا ہے، یہ منصب نسبت کی وجہ سے ملا۔ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ عمل کی وجہ سے صحابی اگر کوئی بندہ ہوتا تو آج تک کئی کوشش نہ کرتے کہ میں عمل کر کر کے ساری زندگی نوافل پڑھ کے ساری زندگی جو ہے میں روزے رکھ کے ساری زندگی قرآن کی تلاوتیں کر کے میں بھی صحابی بن جاؤں۔ تابعین کے دور میں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تگڑے عالم ہیں اور بہت زبردست فقیہ ہیں۔ ایک شور اٹھا کہ عمر بن عبدالعزیز، جو کہ بہت زبردست، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عدل و انصاف میں بڑے تگڑے ہیں، یہ زیادہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں؟ یہ اس بات کا شور اٹھا۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زیادہ بہتر ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، فوراً ممبر پہ تشریف لائے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور قسم کھا کے کہا، رب کعبہ کی قسم، امیر معاویہ کے گھوڑے کے سونب میں جو مٹی پھنسی ہوتی تھی نا، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، کیونکہ وہ بولے نہیں تسی اوے صحابہ نال کدھر نفرت نہیں کر بیٹھے، ہاں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ بولو، صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ برادر نسبتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امیر معاویہ نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہے، امیر معاویہ نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کی زیارت کی ہے، امیر معاویہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے ہیں، امیر معاویہ کو میرے نبی نے دعائیں دی ہیں، امیر معاویہ پیارے پیغمبر کے ساتھ سفر میں جو گھوڑا دوڑایا کرتے تھے، اس گھوڑے کے سونب میں جو مٹی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے اور امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ تو صحابی کو کس کی نسبت پہ پرکھنا ہے، صحابی کو کس درجے پہ،
کس ترازو میں پرکھیں گے؟ نسبت کے ترازو پہ۔ کس ترازو پہ؟ بولو کس ترازو پہ؟ نسبت کے ترازو پہ پرکھنا ہے، عمل کے ترازو پہ نہیں پرکھنا، عمل کے ترازو پہ نہیں پرکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے لیے یہ اسناد قرآن میں ذکر کر دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ اے نہ تے راضی، اے میرے تے راضی، جدو اللہ کہہ دے میں نہ تے راضی، اے میرے تے راضی، تے پیچھے کچھ ہے بچ گئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ قسمہ اٹھا کے کہہ دے، قسمیں اٹھا کے، لقد رضی اللہ، مجھے اپنی ذات کی قسم، کبریائی کی قسم، میں ان ایمان والوں پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے ان ایمان والوں پر، اور جن کے ایمان کی قسمیں اور جن سے رضا کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے جی، ان کے بارے میں چیں چوں چراں کرنا، چنانچہ چونکے کرنا، یہ غیرت مند مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ تو صحابی درجہ وہبی ہے اور نسبت کا درجہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جی، اس لیے وہ باتیں کرنا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اور پھر مجھے ایک بات اور یہ بھی نہیں سمجھ آئی، دیکھیں ہر دور میں منافقین کی ایک جماعت مسلمانوں میں رہی، ہر دور میں منافقین کی ایک جماعت مسلمانوں میں رہی ہے۔ کوئی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں تو راوی کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے راوی ہوتے ہیں، کذاب قسم کے راوی ہوتے ہیں۔ ایک جمعہ پچھلا میں نے نہیں پڑھایا، مجھے کچھ 70 کالیں آئی ہیں، آج بھی آئی ہیں، 12:30 بجے تک، 1:45 بجے تک کالیں آتی رہی ہیں۔ سنا جی آپ نے جواب دے دیا، سنا جی آپ کو نکال دیا، سنا جی آپ جمعہ نہیں پڑھا رہے۔ منافقین ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ جتنی دیر میری زندگی ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ لوگوں سے بے وفائی نہیں کروں گا، ہمارے خون میں ہی نہیں۔ جمعہ سمڑیال میں پڑھاتا رہوں گا، سمڑیال میں، ہاں جمعہ سمڑیال میں ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور دین اور مسئلے کو اس کی حقانیت کے مطابق سمجھانے کے لیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ بعد 2-3 بندوں کے اندر کچھ اپنی فہم و تفہیم کو باتیں تھیں، تو باہر لوگوں تک کیسے پہنچیں، اور لوگوں کو پریشان کیوں کیا گیا، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ منتشر کیوں کیا گیا۔ یہ کچھ منافقین کی منافقت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے داؤ پیچ لگاتے رہتے ہیں، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، سمجھ آئیے نا؟ ہاں باقی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ آپ کسی بھی منصب پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے تو آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کہیں پہ جمعے کا ٹائم دینا کسی 2-4 جمعوں کے بعد، یا اس طرح مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کو محبت ہے، اسی طرح اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر کسی کی محبت کی لاج رکھنی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گھر بوا چھڈ کے تے نکل گیا، یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ جمعہ انشاءاللہ جتنی دیر زندگی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کتنی زندگی ہے، جتنی دیر ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا جمعہ سمڑیال میں ہوا کرے گا۔ آؤ گے کہ نہیں؟ جہاں پر بھی ہم ہوں گے آپ آئیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ میری آپ سے وفا ہے، آپ کی مجھ سے وفا ہے۔ تو صحابی یہ درجہ ہے وہبی، نسبت کا درجہ ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ نسبت کا۔ جی صحابی کو جب بھی تولنا ہے نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، عمل کے ترازو پہ
نہیں تولنا، عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لوں تاکہ اس سے بات ذرا مزید آسان ہو جائے، اور قرآن دیکھے نا ہر بات کی طرف اشارے کرتا ہے، اور اس طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان کیا، وہ کیا اعلان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، او ایمان والو، او ایمان والو، اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اذا جاءکم فاسق، جدوں کوئی فاسق، جب کوئی فاسق فاجر تمہیں کوئی بات بتلائے، کوئی بات تم تک آ جائے، کوئی بات تمہارے پاس پہنچ جائے، تو اندھی تقلید نہیں کرنی، ان تصیبوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تحقیق نہ کرو اور کچھ کہہ بیٹھو، کچھ بول بیٹھو، جب حقیقت سامنے آئے پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے، جب حقیقت کھل کے سامنے آئے پھر تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے کوئی بھی بات تمہارے تک پہنچے تو اس کی کیا کر لیا کرو، کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے او مسلمانوں، اصحاب پیغمبر کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو۔ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے جہالت کی بنا پر جھوٹ گڑا ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، خدا را یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ میری بات پہ یقین کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان دلائل پہ سوچیں، اپنی عقل کو استعمال کریں اور ان دلائل کو سوچ کر سمجھ کر تحقیق کریں، پھر بات آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ۔ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حسن کے ساتھ۔ یہ علیحدہ بحث ہے، یہ بھی ایک میرے اندر کا درد ہے کہ حضرت حسین کی فضیلت تو ببانگ دول بیان ہوتی ہے، حضرت حسن کی فضیلت کیوں نہیں بیان ہوتی؟ حضرت حسن کی فضیلت کیوں نہیں بیان ہوتی؟ نہ اس پار سے نہ اس پار سے۔ کیا حضرت حسن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن کو گڈی میرے نبی نے نہیں دی؟ کیا حضرت حسن کو کاندھے پہ سواری میرے نبی نے نہیں کروائی؟ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن پیٹھ پہ چڑھ جاتے، جس طرح بچے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر دونوں بازوؤں کے درمیان سے رسول اللہ کے سینے کی طرف چڑھ جاتے۔ اللہ کے نبی سجدے میں اپنے پاؤں کھول دیتے تو حضرت حسن نکل جاتے۔ جتنی دیر پیٹھ پہ رہتے میرے نبی سجدہ لمبا کر لیتے تھے۔ حضرت حسن روتے
تو میرے نبی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال لیتے اور وہ چوستے چوستے سو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ یہ حضرت حسن کی فضیلت نہیں ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں اور پیارے پیغمبر گھر کے پاس سے گزرے تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو آواز دی، فاطمہ میں نے تجھے کہا ہے نا کہ حسن کو رونے نہ دیا کر، اس کا رونا میں محمد کو بے چین کر دیتا ہوں۔ حسن کا رونا میں محمد کو بے چین کر دیتا۔ تو حضرت حسن کی فضیلت نہیں ہے؟ حضرت حسن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں کہ سر سے لے کر پیٹ تک سب سے زیادہ مشابہت حضرت حسن کو رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین کو مشابہت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت حسن کو یوں اپنے ٹانگ پہ بٹھا کر ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے، ایک نظر حسن کی طرف دیکھتے اور آپ فرماتے، لوگو یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ سلو کروائے گا، سلو کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کاندھے پہ بٹھایا ہوا، ایک صحابی گزرے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، واہ بیٹا واہ، کتنی خوبصورت سواری ہے، یعنی رسول اللہ کے کندھے پہ تھے نا، کتنی پیاری سواری تیرے نصیب میں ہے۔ میرے نبی نے کہا رک جا، سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، صرف سواری نہیں اعلیٰ، میرے کاندھوں پہ جو سوار ہے یہ سوار بھی اعلیٰ۔ حضرت حسن کی فضائل تھوڑے؟ حضرت حسن کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت حسین کی بھی نہیں ہیں۔ ایک سال میرے نبی کی محبت زیادہ ملی ہے حضرت حسن کو، کیونکہ ایک سال بڑے ہیں حضرت حسین سے، اور حضرت حسن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت حسن نے۔ حسن امام ہے، حسین مقتدی ہے، اور حضرت حسن خلیفۃ المسلمین ہے، 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، حضرت حسین خلیفہ نہیں رہے۔ تو حضرت حسن کی بعض فضیلتیں زیادہ ہیں۔ اور سخاوت کی بات کی جائے، حضرت حسن کی سخاوت کی بات کی جائے، میں جس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں اس کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ہے، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرت حسن کی سخاوت کی بات کی جائے تو آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ایک ایسے باغیچے کے پاس سے گزر رہے تھے جسے چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا تھا، درمیان میں وہ باغیچہ تھا۔ حضرت حسن گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی نسل کا بچہ، نوجوان لڑکا، وہ بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، اس کے سامنے ایک کتا ہے، وہ ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا، ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا۔ حضرت حسن دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ جب روٹی ختم ہوئی حضرت حسن اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، تو نے بالکل انصاف کے ساتھ آدھی روٹی خود کھائی، آدھی کتے کو کھلا دی، تو خود بھی تو زیادہ کھا سکتا تھا۔ اس غلام نے کہا، حسن میں کتے کی نظروں میں نظریں ڈال کے بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھتا تھا، مجھے شرم آتی تھی، وہ مجھے دیکھتا تھا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں 2 لقمے کھاؤں اور اسے ایک دوں، اس لیے میں ایک لقمہ خود کھاتا، ایک کتے کو کھلاتا۔ جتنی دیر سے بھوکا میں ہوں اتنی دیر سے بھوکا یہ کتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کس کا غلام ہے؟ کہنے لگا، میں آبان بن عثمان کا غلام ہوں۔ حضرت حسن کہتے ہیں، یہ بات کس کا ہے؟ کہنے لگا، اسی کا ہے۔ حضرت حسن نے کہا، تجھے قسم ہے جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے ہلنا مت۔ تھوڑی دیر بعد آئے اور کہنے لگے، میں نے آبان بن عثمان سے تجھے خرید لیا۔ تو وہ لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ سے اچھا اور آپ سے اعلیٰ
مالک کوئی نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ آپ کا تابع دار رہوں گا۔ حضرت حسن نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور صرف تجھے آزاد نہیں کرتا، یہ باغ، یہ باغیچہ جس میں تو بیٹھا ہے، میں آبان سے یہ بھی خرید چکا ہوں، اور میں یہ اللہ کی رضا کے لیے تجھے وقف کرتا ہوں۔ سخاوت یہ ہے، سخاوت یہ ہے۔ ایک مرتبہ غلام کہنے لگا حضرت جی اتنی زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اتنی زیادہ کہ اپنے پاس بھی کچھ نہ رہنے کا آپ کو خیال نہیں ہوتا۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں خود بھی تو مانگت ہوں نا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں۔ اے نہیں آکھیا میں کمانا ہوا، اے نہیں آکھیا میرے کو بڑا پیسہ ہے، اے نہیں آکھیا میرا کاروبار بنا چنگا ہے، اے نہیں آکھیا میرے کو جو ہے دولت بڑی ہے تے زمین بڑی ہے تے کوٹھی بڑی ہے تے بلڈنگ بڑی ہے، مکان بڑا ہے تے دکان بڑی ہے، اے نہیں آکھیا، بلکہ کیا کہا میں بھی تو مانگت ہوں۔ سنو سنو، میں بھی مانگتا ہوں، میں اپنے رب سے جب مانگتا ہوں وہ مجھے فراوانی سے دیتا ہے، اور میں اس کی مخلوق پہ فراوانی سے خرچ کرتا ہوں، اس ڈر سے کم خرچ نہیں کرتا۔ اگر میں نے کم کر دیا اور پھر اس نے بھی کم کر دیا، میں نے کم کر دیا پھر اس نے بھی کم کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ میرے کم کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس نے اگر کم کر دیا، وہ سن دے پہ ہو، وہ سن دے پہ ہو، میں کم کر دوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن اللہ مجھے دینا کم کر دے، پھر کیا ہو؟ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے مجھے اس معاملے میں دوبارہ نہ پوچھنا، وہ مجھے جس طرح دیتا ہے میں اس طرح اس کی راہ میں آگے دیتا ہوں۔ یہ گلاں کدوں ہوندیاں نے جدوں بھروسہ ہوئے، جدوں او بولو تو صحیح، کدے تے کدے تے کدے تے کی ہوئے؟ جدوں بھروسہ ہوئے۔ سانو بھروسہ کوئی نہیں، اسی دین لگے ہاں 36 واری سوچنے ہاں، سانو بھروسہ کوئی نہیں۔ یہ گلاں ادو ہوندیاں نے جدوں بھروسہ ہوئے، بھروسہ ادو ہوندا جدوں یقین ہوئے، یقین ادو ہوندا جدوں ایمان ہوئے، ایمان ادو ہوندا جدوں زندگی وچ قرآن ہوئے، سبحان اللہ، جدوں زندگی وچ قرآن ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن دے فضائل کوئی تھوڑے نے، حضرت حسن دے فضائل کوئی تھوڑے نے۔ حضرت حسن کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ جی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت حسن کو امام کہنے والوں، میں بھی حسن کو اپنا امام مانتا ہوں، تو بھی حسن کو اپنا امام مانتا ہے، آؤ دونوں مل کے اسے بھی اپنا امام مانے جسے حسن نے اپنا امام مانا ہے، جسے حسن نے اپنا امام مانا ہے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں امام مانا، معاویہ امام، حسن مقتدی، معاویہ امام، حسین مقتدی، جن کو انہوں نے اپنا امام مانا۔ میں اور تو کس بات کی مولی ہیں کہ ان کے خلاف زبان درازی کریں؟ اور کچھ سمجھ آتی بھائی؟ کوئی حقائق کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اپنے دل سے، دماغ سے ان پہ روشنی ڈالنی ہے، ان پہ غور و فکر کرنا اور تحقیق کریں۔ میرے نبی نے کہا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، تھے کہاں؟ اپنی خالہ ام فضل کے گھر میں، حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ میرے نبی نے کہا میری امت سے جو پہلا لشکر سمندری جنگ کرے گا، سمندری لڑائی کا پہلا لشکر جو جنگ کرے گا، قد اوجبوا،
اس پر میرے رب نے جنت واجب کر دی ہے. بولو بولو. اس پر میرے رب نے جنت واجب کر دی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس لشکر میں ام فضل پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کرو. ہاں انہاں جنتیاں وچ میں بھی ہواں, میرے واسطے دعا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا خالہ تم ہی, خالہ تم ہی اس لشکر اچھے. اس لشکر میں میزبان رسول 80 سال کے بوڑھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میزبان رسول جن کے گھر میں ہجرت کر کے میرے نبی آ کے ان کے گھر میں رہے تھے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر میں حضرت حسین بن علی, اسی لشکر میں حضرت حسن بن علی, اسی لشکر میں حضرت عبداللہ بن زبیر, اسی لشکر میں عبداللہ بن عباس, اسی لشکر میں بڑے بڑے تگڑے صحابہ, اسی لشکر میں. آج یہ بات تو ہم تک پہنچتی ہے یزید زانی تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید بہنوں سے زنا کرنے والا تھا, یزید فلاں تھا, یزید فلاں تھا. خدارا میں پہلے کہہ رہا ہوں میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, لیکن حقائق کی تحقیق کرنا یہ اہل علم کا کام ہے, اہل عقل و دنا کا کام ہے. یزید زانی تھا, شرابی تھا. تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ اگر یزید زانی تھا, شرابی تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, تو اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا. صحابہ نے اپنے لشکر کا سپہ سالار زانی کو بنایا تھا؟ بولو, جواب دو. صحابہ نے اپنے لشکر کا سپہ سالار, جاؤ اٹھاؤ کتابیں, علمی میدان میں گالی گلوچ یا ناراضگیاں نہیں چلتی, علمی میدان میں علمی دلائل سے مقابلے ہوتے ہیں. اس اسلامی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اٹھاؤ کتابیں, دیکھو ذرا. اس اسلامی لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا. دوسرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں, تحقیق کیجئے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ حضرت حسین کے ہوتے ہوئے, حضرت حسن کے ہوتے ہوئے, بڑے بڑے دیگر صحابہ کے ہوتے ہوئے کس نے پڑھایا تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی لشکر کے امیر یزید بن معاویہ نے پڑھایا تھا. اگر یزید زانی تھا, شرابی تھا, ہم اپنے کسی باپ کا, بھائی کا, بیٹے کا جنازہ کسی زانی شرابی سے پڑھاتے ہیں؟ بولو. اور پڑھاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر صحابی نے میزبان رسول کا جنازہ ایک زانی اور شرابی سے پڑھوایا تھا؟ خدارا حقائق دیکھو, حقائق دیکھو. یہ سوچی سمجھی سازش ہے, سوچی سمجھی سازش, جس کے نتیجے میں بنو امیہ, بنو ہاشم کو لڑایا جا رہا اور خود استفادہ حاصل کیا جا رہا. اگر حضرت حسین کا قاتل یزید ہی تھا, کوفی نہیں تھے, تو پھر حضرت حسن کو زہر کس نے دیا؟ میرا سوال ہے. پھر حضرت حسن کے والد حضرت علی کو قتل کس نے کیا؟ حضرت علی کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ حضرت عثمان کو شہید کس نے کیا؟ حضرت عمر کو شہید کس سازش نے کیا؟ جواب دے دیں آپ. علمی میدان ہے, علمی میدان میں دلائل چلتے ہیں, دلائل کی روشنی میں بتائیے گا. حضرت حسین کا قاتل یزید ہے تو حسن کو زہر کس نے دیا؟ علی کو شہید کس نے کیا؟ عثمان کو شہید کس نے کیا؟ حضرت عمر کو شہید کس نے کیا؟ یہ میرا سوال ہے. کس کے
یکم محرم میں یا پھر دیگر دنوں میں آج بھی فارس میں بہت بڑا میلہ سجتا ہے، آج بھی سجتا ہے میلہ۔ وہ میلہ کس کے نام پہ سجتا ہے؟ آج بھی سجتا ہے، کس کے نام پہ سجتا ہے؟ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے تحقیقیں نہیں کی۔ اور سنو، جب یہ قافلہ حضرت حسین کا 72 لوگوں پر مشتمل، جن میں مردوں کی تعداد 30 سے 35 تھی، 30 سے 35 مرد تھے، باقی خواتین تھیں، بچیاں تھیں، جی 30 سے 35 مرد ہیں۔ یہ قافلہ جب قادسیہ کے مقام پہ پہنچتا، یہ مکے سے نکلا، یہ قادسیہ سے کوفہ یوں ہے دائیں جانب دریائے دجلہ، دریائے فرات، اور درمیان میں کوفہ۔ اور قادسیہ سے کوفہ آج بھی جو لوگ گئے ہیں یا جو جغرافیائی معلومات رکھتے ہیں، چیک کرو، قادسیہ سے کوفہ 20 کلومیٹر بنتا، اور قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین کو ابن سعد کا فوجی دستہ ملتا۔ ابن سعد، عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، میرے نبی کے ماموں زاد بھائی، حضرت حسین کے رشتے میں نانا، یہ لشکر ملتا۔ اور یہ حضرت حسین کو کہتے ہیں کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ مسلم بن عقیل کو کس نے شہید کیا۔ چلے سارا کچھ چھوڑیں، مسلم بن عقیل کو کس نے شہید کیا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کوفیوں نے کیا۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے سگے چچا زاد، اگر کوفیوں نے ان کو شہید کیا، کیوں کیا؟ ابن زیاد کی بیعت کر لی، شہید کر دیا۔ تو یہاں قادسیہ کے مقام پہ حضرت ابن سعد کا فوجی دستہ ملتا ہے یہاں پر حضرت حسین کو، اور سمجھاتا ہے کہ آپ کو کس نے بلایا، کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے خطوط نکالے، اور ان جن کے خطوط تھے ان میں سے کچھ ابن سعد کے فوجی دستے میں تھے۔ حضرت سعد نے کہا یہ جن کے نام آپ بتا رہے ہیں نا، یہ کھڑے ہیں میرے فوجی دستے میں، اور وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے نہیں بلایا۔ اب وہاں پہ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ کس طرح جٹلا سکتے ہو ان 3 شرائط کو؟ یہ 3 شرائط ان کی بھی 10 کتابوں میں، ہماری بھی 10-12 کتابوں میں موجود ہیں، 20-22 کتابیں جن میں وہ 3 شرائط موجود ہیں۔ کس طرح جٹلا سکتے ہو؟ وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ وہ 3 شرطیں سن لیں، اور حقائق کی نگاہ سے، حقیقت کے کانوں سے انابت دل میں رکھ کے وہ 3 شرطیں سنیں، بات واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ اگر آئے اسلام کو بچانے کے لیے تھے، اسلام خطرے میں تھا، تو واپس کیوں جانے کی شرط کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اسلام کو بچانے کے لیے خواتین کو لے کے جا رہے تھے، بچیوں کو لے کے جا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں میں جب آپ مکے سے نکلے ہیں، لوگ مکے کی طرف جا رہے تھے حج کے لیے۔ پہلی شرط رکھی، جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو واپس۔ دوسری شرط، مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ بھیج دو، بقیہ زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ دست بستہ گزارش کروں گا، اگر یزید زانی، شرابی تھا، فاشی تھا، تو سلطنت بھی غیر اسلامی تھی، اور حضرت حسین کہہ رہے ہیں اسلامی سرحدوں میں سے۔ اس وقت سرحدیں اسلامی تو نہیں تھی۔ اگر یزید زانی، شرابی تھا، فاشی تھا، بے دین تھا، تو سرحدیں اسلامی نہیں تھی۔
حضرت حسین کہہ رہے ہیں اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ بھیج دو، اور تیسری شرط مجھے دمشق جانے دو، دمشق جانے دو، یزید میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اپنا معاملات اس سے حل کر لیتا ہوں۔ تیسری شرط کو مانا گیا۔ اور جائیے دیکھیے، قادسیہ سے کوفہ 20 کلومیٹر، لیکن حضرت حسین قادسیہ سے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ 88 کلومیٹر کے بعد کربلا آتا ہے۔ کتنے کلومیٹر کے بعد؟ 88 کلومیٹر کے بعد۔ یہ تو پھر ادھر ہونا چاہیے تھا کربلا، دمشق پہ کربلا آتا ہے، دمشق کے روڈ پہ 88 کلومیٹر پہ۔ پھر یہ دمشق کیا لینے جا رہے تھے؟ دمشق کیوں جا رہے تھے؟ اب آپ سوچیں گے کہ پھر جب جا رہے تھے تو شہید کیسے ہوئے؟ وہ جو 60 کوفی گئے ہوئے تھے بلانے، اور جو یہاں ابن سعد کے فوجی دستے میں کچھ تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اگر یہ قافلہ پہنچ گیا دمشق، یہ خطوط بوریوں کے بوریاں جو ہم نے لکھے تھے یہ چڑھ گئے ہاتھ، تو وہ تو ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا، یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ اب یہ قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، ہر منزل پہ پڑاؤ ہے، یہاں 88 کلومیٹر کے بعد بھی پڑاؤ کربلا کی زمین پہ پڑتا ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، ایک خیمہ ساز و سامان کا جس میں خطوط بھی تھے، ایک خیمہ مستورات کا، ایک خیمہ مردوں کا، 60 کوفیوں کا خیمہ ہٹ کے، اور ابن سعد کا فوجی دستہ تھوڑا ہٹ کے تھا۔ انہوں نے عصر کے بعد یکبارگی میں حملہ کر دیا اور خیموں کو آگ لگائی تاکہ خطوط جل جائیں، اور یکبارگی میں حملہ کیا، اور حملہ کر کے حسینی قافلے کو شہید کر دیا گیا۔ زین العابدین جن کو 6 سال کا بتایا جاتا ہے، کربلا کے موقع پہ 24 سال کے ہیں اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ یہ بیمار تھے اور اپنی والدہ کے خیمے میں تھے، اپنی پھپھی کے پاس تھے، اور واقعہ کربلا میں سب سے پہلا شہید، دونوں طرفوں کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ان کے نام نہیں پتا، آپ کو آج تک نہیں پتا کہ واقعہ کربلا کے شہداء کے نام کیا تھے۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت حسین کا، آپ نے نام سنا ہے علی اکبر کا، علی اصغر کا، آپ نے نام سنا ہے عباس لمبردار کا، باقی واقعہ کربلا میں سب سے پہلے حضرت علی کا فرزند شہید ہوا، نام تھا ابو بکر بن علی۔ نام کیا تھا؟ ابو بکر بن علی۔ واقعہ کربلا میں ایک شہید کا نام ہے عمر بن علی، واقعہ کربلا میں ایک شہید کا نام ہے عثمان بن علی، واقعہ کربلا میں ایک شہید کا نام ہے ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسین۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے کہ ان کے صحنوں میں، ان کے گھروں میں کھیلنے والے بچے ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، اور ان شہداء کا نام کوئی کیوں بلائے گا؟ ان شہداء کے نام کوئی کیسے بتا سکتا؟ واقعہ کربلا یوں ہوا اور ابن سعد کا فوجی دستہ فوراً وہاں سے دوڑا اور آ کے ان کو گھیر لیا، اور ان 60 کوفیوں کو موقع پہ مار دیا گیا، ان کو موقع پہ مار دیا گیا۔ کوئی میرے نبی کے گھرانے کی بچیوں کے کانوں سے بالیاں نہیں نوچی گئیں، اگر نوچی جاتی
پیغمبر کے گھرانوں کی بیٹیوں کے جسموں کو کوئی ہاتھ لگاتا قیامت برپا کیوں نہ ہو جاتی، قیامت برپا کیوں نہ ہو جاتی۔ کوئی میرے نبی کی نواسیوں نے بالا خانوں پہ چڑھ کے لوگوں کو خطبے نہیں دیے۔ یہ مزاج میرے نبی کی بیٹیوں کے گھرانے کا نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، میری بیٹی، میری بہن، ہم اس کو بالا کونی پہ چڑھنے دیتے ہیں کہ لوگوں سے خطاب کر؟ نبی کی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے خطاب کیا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ۔ یہ واقعہ کربلا، کوئی حضرت حسین کا سر نہیں کاٹا گیا، تن سے نیزے پہ چڑھایا گیا، تھال میں رکھا گیا۔ میرا سوال ہے پھر اس کے بعد کہاں لے کے گئے؟ اگر جسم مبارک وہاں پہ تھا پھر سر مبارک کہاں پہ دفن تھا؟ ذرا سی بات اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے۔ واقعہ کربلا سانحہ ہوا، ہمیں دکھ ہے، اور وہ جنہوں نے شہید کیا کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں، قیامت تک لعنتی ہیں، جہنم ان کا مقدر ہے۔ خدا کی قسم قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میں یزید کی وکالت نہیں کر رہا، میں حسینی ہوں، میں حضرت حسین کی وکالت کروں گا، لیکن حقائق سے پردے اٹھانے چاہیے، پردے ڈالنے نہیں چاہیے، حقیقت کو پہچانو۔ سوچو ذرا، سوچو، اس واقعے میں آپ نے چشم دید گواہوں میں ایک نام سیدہ زینب کا تو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر سیدہ زینب موقع کی گواہ تھی۔ ایک اور بھی گواہ تھی، ایک گواہ اور بھی تھی، وہ بھی حضرت علی کی بیٹی تھی، وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھی۔ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کا نام تھا بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ بی بی ام کلثوم کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ وہ بیوی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضرت عمر کی بیوی تھی، ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر سے کروایا تھا، وہ حضرت عمر کی بیوی تھی، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ تحقیق کریں، میری بات پہ نہ رہیں، اور واقعہ کربلا میں جب یہ قافلہ دمشق گیا اور دمشق کے بعد سارا قافلہ مدینے واپس آیا، جو بچے تھے سارے واپس آئے مدینے میں، زین العابدین سمیت مدینے واپس آئے، ایک بندہ واپس نہیں گیا، ایک بندہ واپس نہیں گیا۔ اٹھاؤ کتابیں، وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر سیدہ زینب تھی، جو واپس نہیں گئی، وہ دمشق میں ہی رہی۔ کس کے پاس رہی؟ ام محمد کے پاس، اور ام محمد کون تھی؟ یزید کی بیوی، یزید کی بیوی تھی۔ سیدہ زینب کی کیا لگتی تھی؟ سیدہ زینب کی ستیلی بیٹی تھی۔ حضرت زینب کے خاوند کا نام تھا عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر بیٹے تھے حضرت جعفر کے، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی جعفر، عبداللہ بن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد، اور اپنی بیٹی ام محمد جو نائلہ سے تھی اس کا رشتہ دیا یزید کو۔ آپ مجھے بتائیں، یزید زانی شرابی تھا تو حضرت علی کے بھتیجے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے زانی کو؟ آپ دیتے ہیں کسی زانی کو رشتہ؟ آپ دیتے ہیں کسی شرابی کو رشتہ؟ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے یزید سے۔ لاکھوں کروڑوں یزید دنیا میں زمین کے ذروں کے برابر ہوں، حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی لگاؤ نہیں،
لیکن حقائق، کیونکہ صرف ایک یزید کو زانی شرابی مان لوگے نا، ان کے کہنے پہ مان لوگے، تو پھر مغیرہ بن شعبہ میرے نبی کا صحابی بیعت رضوان میں جس کی جنتی ہونے کی قسم قرآن اٹھاتا، ان کی خلافت کے بارے میں، یزید کی ولی عہدی کے بارے میں مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا۔ 4 امہات المومنات کو کہاں لے جاؤ گے؟ 125 بیعت رضوان کے صحابہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ 46 بدری صحابہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ 32 احد کے صحابہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ کثیر تعداد صحابہ کی کہاں لے جاؤ گے؟ صحابی رسول جان تو دے سکتا ہے، کسی زانی شرابی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں نے پہلے کہا صحابہ انتخاب کس کا؟ اور کس کا انتخاب ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب لاجواب ہے۔ اللہ کا انتخاب لاجواب۔ آپ نے بڑی باتیں سنی، بڑی باتیں سنی۔ حضرت معاویہ کے کندھے پہ یزید جا رہا تھا، میرے نبی نے دیکھا اور کہا تھلے جنتی تے اتے جہنمی۔ یزید تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر یزید نام برا ہے تو ایک نام اولیاء میں آپ لیتے ہیں، با یزید بسطامی، لیتے ہو کہ نہیں؟ رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ با یزید کا معنی کیا؟ اب با یزید کا معنی کیا؟ یزید کا ابو یزید بسطامی، ابو یزید بسطامی یعنی بسطامی کے بیٹے کا نام یزید تھا، ابو یزید بسطامی۔ اور ابو سے بات ذرا بکھر جاتی ہے تو با یزید بسطامی لگا کے مشہور کر دیں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں میں حسینی، آپ حسینی ہیں، ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، ہمیں حضرت حسن سے محبت ہے، ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، اور لاکھوں کروڑوں یزید حسین کے طلبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں یزید کا وکیل نہیں ہوں، میں حسین کا وکیل ہوں، لیکن حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا، حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر قاتل یزید تھا اور زانی تھا، شرابی تھا، تو میں نے 3 سوال رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اسلامی فوج کا پہلا سمندری لشکر جو لڑے گا، میرے نبی نے کہا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا۔ ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جنازہ پڑھانے والا یزید بن معاویہ تھا۔ حضرت زینب جس کے گھر میں رہی اپنی آخری زندگی تک، آج بھی اٹھاؤ ریسرچ کرو، حضرت زینب کا مزار دمشق میں ملے گا، مدینے میں نہیں ملے گا۔ وہ دمشق میں کس کے پاس رہی؟ یزید کے پاس رہی، کیونکہ یزید ان کا رشتے میں داماد تھا۔ ام محمد ان کی ستیلی بیٹی تھی اور اس کا خاوند تھا۔ اگر یہ تھا زانی اور شرابی تو یہ حقائق کہاں لے کر جاؤ گے؟ مغیرہ بن شعبہ نے کیوں مشورہ دیا؟ اور ایک اور آپ کو بات کروں، چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ کی قلم بند ہیں کہ نہیں؟ قلم بند ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی سیرت قلم بند ہے کہ نہیں؟ نبی کی سیرت قلم بند ہے کہ نہیں؟ جاؤ چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک روایت حضرت حسین سے ایسی لے آؤ جس ایک نجی محفل میں بھی حضرت حسین نے اپنی زبان اطہر سے یزید کے بارے میں کہا ہو شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے۔ کوئی ایک روایت لے آؤ، نہیں لا سکتے آپ۔ حضرت حسین کو جاتے ہوئے جو روک رہے ہیں، نہ جائیے، کوفی بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے، نہ جائیے۔ ان میں کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے محمد
جنہیں ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان میں کون ہے؟ حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ جلیل القدر صحابی حضرت حسین کو روک رہے ہیں کوفہ نہ جائے، یہ لوگ وفا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبداللہ بن سبا کا گروہ ہے، اور عبداللہ بن سبا یمن کا یہودی تھا۔ ان کی چال یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ختم ہو جائے۔ اور آپ نے ایک اور روایت بڑی سنی ہے، اللہ کے نبی نے عمار سے کہا تھا، عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو امیر معاویہ کے گروہ نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ روایت خبر واحد ہے، اور اس خبر واحد میں راوی ہے معلّہ بن عبد الرحمن، اور معلّہ بن عبد الرحمن کے بارے میں محدثین نے کہا یہ وضاع، وضاع سمجھتے ہو؟ جھوٹی روایتیں گڑھنے والا، وضاع کذاب ہے، متروک ہے۔ اور ایک محدث نے کہا کہ اس نے اپنی موت کے وقت کہا تھا مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا کہ میں نے حضرت علی کی شان میں 70 روایتیں گڑھی ہیں، 70، خود اقرار کیا اس نے۔ تو ایسی حدیثیں، ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کلپ، واٹس ایپ پہ گروپ میں، فیس بک کے لکھے ہوئے کلپ، ان پہ دھیان نہ دو، تحقیق کرو۔ میری باتوں سے اتفاق نہ کرو، تحقیق ضرور کرو۔ تحقیق کرنے سے بات نکھر کے سامنے آتی ہے، تحقیق کرنے سے بات ذرا اجاگر ہو جاتی ہے، تحقیق کرنے سے بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ تحقیق کریں کہ حقیقت کیا، حقیقت کیا، تحقیق کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، یہ صرف اور صرف تحقیق کی کمزوری کی بات ہے۔ ہم نے واقعہ کربلا بچپن سے سنا، جن صوفیوں سے سنا۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے ہمارے بڑے بڑے مولوی تحقیق نہیں کرتے، بس پھنسے ہوئے ہیں اس میں، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ تحقیقی آج کا یہ درس تھا، آج کا یہ جمعے کا جو خطبہ تھا، وہ اس بات پہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ ہم تحقیق کریں اور اپنے معاملے کو دیکھیں۔ علمی میدان میں گالی گلوچ سے یا فتنہ فساد سے یا اس طرح کے جذبات سے کچھ نہیں ہوتا۔ علمی میدان میں علمی دلائل سے دوسرے کی بات کو رد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہوتے، ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہوتے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، ایک نہیں 20 حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ جو سوال میں نے آپ میں چھوڑے ہیں ان سوالوں کو اٹھائیں، اور قرآن کی اس آیت کے تناظر میں آپ اس کی تحقیق کریں کہ ایمان والو جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اس کی تحقیق کیا کرو، بے تحقیقی میں باتیں مت کیا کرو۔ اور آخر میں پھر وہ پہلی والی بات دہراؤں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا شدید دکھ ہوا، صدمہ ہوا کہ مجھے 3 دنوں میں کوئی 70-80 کال